یہ جو اگلا ٹاپک ہے یہ ہے نان ڈیفینسو. اور یہ ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کانٹیکس میں پڑھے ہیں کہ ہم جو روزمرہ کی زندگی میں جو کریٹیو لیونگ کرتے ہیں، کہ روزمرہ کی زندگی میں جو ہم تخلیقی کام کرتے ہیں اپنے پیشے میں نہیں لیکن زندہ رہنے میں، اس میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اگر آپ کریٹیولی رہیں. تو اس کا ایک جو فائدہ وہ ہے نان ڈیفینسو. نان ڈیفینسو کا مطلب یہ ہے بینگ نان ڈیفینسو creativity wise means that staying alert to conscious, unconscious and environmental forces that can restrict our inner awareness and working to limit these. لفظ لگتا ہے تھوڑے سے مشکل ہے لیکن میسج جو ہے وہ بہت آسان ہے. ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ آزادی سے سوچتے ہیں، اگر آپ کے اندر کا انسان جو ہے وہ الرٹ ہے، تو پھر بھی آپ کے ارد گرد کی ماحول کی ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اتنا الرٹ رہنے سے یا اتنا اویئر رہنے سے روکتی ہیں. مطلب کئی دفعہ وہ کانشیس ہوتی ہیں، کئی دفعہ انکانشیس ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی کسی نہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو روک ٹوک کرتی رہتی ہیں. کہ اگر آپ کو ایک دم کوئی نئی سوچ آ جائے تو ایک دم آپ کا اپنا اندر سے ایک ڈیفenس میکنزم چل پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تمہیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے، اس کا یہ مسئلہ ہوگا، اس کو وہ مسئلہ ہوگا. مطلب ہم اکثر اپنی ہی سوچ پہ قدغن لگاتے ہیں. اور ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ کیوں اچھا خاصا سوچ رہے تھے تم کیوں ایک دم رک گئے، تو کئی دفعہ ہم بتا بھی نہیں پاتے کہ کس وجہ سے ہم رک گئے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. لیکن اس کا نان ڈیفینسو کا مطلب یہ سمجھیں کہ اس چیز کا خیال رکھنا کہ کوئی بھی باہر کی طاقت ہمیں سوچنے سے روکے نہ، ہماری سوچ پہ قدغن نہ لگائے. اب یہ سمجھیں کہ گارڈ ایک ایسا ہے آپ کا جو آپ کو اپنے اوپر بٹھانا پڑتا ہے، ورنہ آپ اچھا خاصا سوچتے سوچتے بھئی نئی چیز سوچ لی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ نئی چیز کر بھی لی ہے. سوچنے کی تو آزادی ہونی چاہیے، کرنے کے وقت آپ اس کو چیک لگا لیں، ظاہر ہے ہم سب لگاتے ہیں، لیکن سوچنے کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں اس پہ الرٹ رہنا چاہیے. اور یہی اگلا ہمارا فائدہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جب ہم کریٹیو سوچ میں عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم باہر کی طاقتوں کو پہچان بھی جاتے ہیں اور اس کو فوراً ہی چیک کر لیتے ہیں کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، تم ذرا اگر مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں نہ سوچوں تو ذرا 2 منٹ صبر کر لو، مجھے سوچ لیں تو پھر میں دیکھوں گا کہ تمہارا کیا کرنا ہے. اٹ از اے سمپل کریٹیوٹی ورسز کنفرمٹی ایشو. اس دوسری طریقے سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ بہت ہی سادہ مسئلہ ہے. کریٹیوٹی اور کنفرمٹی کی یہ جنگ ہے. کریٹیوٹی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ نئی چیز سوچنے کی ایبلٹی ہونا کریٹیوٹی ہوتی ہے. کنفرمٹی ہوتی ہے کہ جو آپ کے اوپر بہت زیادہ آپ کی تربیت یا آپ کے معاشرے یا جس بھی گروپ سے آپ رہتے ہیں اس میں اگر آپ کے اوپر اتنی پابندیاں آپ کی تربیت کے درمیان لگ جائیں کہ آپ میں فلیکسیبلٹی نہ ہو اور آپ کچھ ایک ہی خاص طریقے سے سوچنے پہ نہ صرف مجبور ہوں بلکہ اس پہ یقین کریں. جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ کسی صورت بھی وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیتے کیونکہ وہ اس معاملے میں کنفرم ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں کہ بھئی بچے کی آواز نہیں آنی چاہیے. حالانکہ بچہ بیچارہ کسی مشکل میں یہ ہو اور اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیسے کہنا چاہے تو وہ بول ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہے وہ اس کو فوراً تھپڑ مار دے گا یا فوراً چیک کرے گا، یا باپ کہے گا تم میرے سے بدتمیزی کر رہے ہو، میرے سامنے زبان کیسے چلائی. تو اب اس قسم کے لوگ جو کہ بہت ہی زیادہ کسی ایک آئیڈیالوجی یا کسی ایک چیز کے ساتھ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس سوچنے کے بھی لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کنفرمٹی کا مسئلہ ہے. تو سمجھے کہ یہ جو نان ڈیفینسو والا پوائنٹ ہے یہ سادہ سادہ بس یہی ہے کہ آپ کو کریٹیو ہونا چاہیے یا آپ کو کنفرم ہونا چاہیے. اب کریٹیو بندہ چمکتا ہے سارے کراؤڈ میں. سارا اکثر کراؤڈ جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی آئیڈیالوجیز میں اتنا بلیو کرتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف جانا ہی نہیں چاہتے. لیکن جو کریٹیو بندہ ہوتا ہے وہ یہ بات نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کے خلاف ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے اصولوں جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کے ساتھ ساتھ دوسری آئیڈیالوجیز بھی ہیں. تو وہ جو کریٹیو بندہ ہوتا ہے وہ کراؤڈ سے علیحدہ سوچنے کی قدرت رکھتا ہے. ابھی ایک کتاب ہے دا سائیکالوجی آف کنفرمٹی اور وائی ڈو وی ہیو ٹو نیڈ ٹو فٹ ان. اب یہ جس کو کہتے ہیں نا فٹ ان ہونا، یہ کنفرمٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی اسکول میں چلے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا وہ اسکول کا کلچر مجھے پسند نہیں ہے لیکن چونکہ میں نے گزارا کرنا ہے، وہاں لڑکیاں ہر وقت ڈراموں کی اور عشق بازی کی اور گندی گندی باتیں کرتی رہتی ہیں، لیکن چونکہ مجھے اس اسکول میں پڑھنا ہی ہے تو پھر مجھے ان کے ساتھ فٹ ان ہونا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں کنفرمٹی کہ جو
کوئی ایک رواج چل پڑا ہو، آپ اس کے اندر اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جب فٹ کر لیں، صرف اس لیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے چاہے لوگ کچھ بھی کر رہے ہوں، تو اس کو آپ کنفارمٹی کرتے ہو، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ سو واٹ از کنفارمٹی؟ کمپلائنس وتھ اسٹینڈرڈس، رولس اور لاز، کہ جو بھی اسٹینڈرڈس ہیں آپ کے ارد گرد، چاہے وہ صحیح ہوں چاہے وہ غلط ہو، جو بھی رولز ہوں جو بھی لاز ہوں، چاہے وہ صحیح ہوں چاہے غلط ہوں، ضروری نہیں ہے کہ صحیح چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہوں، اور جو غلط چیزیں ہیں وہ تبدیل نہ ہو سکتی ہوں، تو سمجھے کہ ٹو مچ کمپلائنس یعنی بالکل ہی بات ماننا 100% ان سٹینڈرڈز کی جو آپ کے ارد گرد چل رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کنفارمٹی۔ کبھی یعنی کبھی بھی اپنے دماغ میں سوال ہی نہ آنے دینا کہ یہ چیز کیسے ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل اس کو ہم نے توڑ دیا ہے، یہ بالکل بس برابر ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ہماری بات مانتا ہے، اس کے اوپر چوں نہیں کرتا۔ تو یہی سمجھیں کہ جو انسان کبھی چوں ہی نہ کرے تکلیف کے باوجود، اس کو کہتے ہیں کہ وہ کنفارمسٹ ہے، کہ جو کنفارمسٹ ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو باقی سارے کرتے ہیں، وہ باقی سارے بھی وہی کریں، بس آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اچھا جو اگلا والا کرے میں نے بھی وہی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، اپنا دماغ کبھی نہیں استعمال کرتے۔ کریٹیوٹی وین پریکٹس ود آنیسٹی کین اوپن آئیز وائڈ۔ اب کریٹیوٹی کا مسئلہ یہی ہے کہ کریٹیوٹی جو ہے وہ دوسروں کی باتیں سنتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ساری مانیں، اور اسی وجہ سے جب آپ دیانتداری کے ساتھ کریٹو ہوتے ہیں، دیانتداری کا مطلب یہ کہ غلط چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ غلط کام نہیں کرنے ہم سچائی سے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے سچ مچ میں کوئی نئی چیز سوچنی ہے، اس کی اپلیکیشن بعد میں کریں یا نہ کریں وہ ایک اور بات ہے، تو پھر سمجھیں کہ ہماری آنکھیں بڑی کھلتی ہیں، اور کریٹیوٹی کا فائدہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں بھی دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو کہ عام لوگ جو کہ کنفارمسٹ ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے۔ بائی بینگ آنیسٹ آئی مین دیٹ وی فالو دا انٹائر کریٹو پروسیس۔ اب یہاں آنیسٹی ایک مطلب کریٹو پروسیس میں آنیسٹی کا ایک اور مطلب یہ ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کریٹو پروسیس، آپ نے یہ ٹرم شاید پہلے نہ سنی ہو، ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم کریٹیوٹی کے بزنس میں ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، ہم ڈیزائنرز ہیں، ہم چیزیں کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ تخلیق کرتے ہیں تو وہ 2 منٹ میں نہیں آ جاتی، 2 منٹ میں اس کا چھوٹا سا آئیڈیا آتا ہے، لیکن وہ پروسیس پورا نہیں ہوتا، تخلیق کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ اچھا خاصا لمبا ہوتا ہے، خاص طور پہ پروفیشنز میں۔ تو آپ جب پورا پروسیس یعنی پورے پروسیس کو جب آپ فالو کرتے ہیں، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں مارتے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں آنیسٹلی جو ایک گہرے تخلیقی عمل کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ ساری آپ نے پوری کی ہیں۔ کریٹیوٹی از ڈوئنگ سم تھنگ اوریجنل اور نیو، نو میٹر ہاؤ اسمال۔ ظاہر ہے کریٹیوٹی کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نئی چیز کرنا، کوئی بالکل اوریجنل چیز کرنا، چھوٹی یا بڑی جیسی بھی۔ اب بچے ہر وقت کریٹیوٹی کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی اتنی عمر میں کم ہوتے ہیں کہ ان کا تجربہ بہت کم ہوتا ہے، ہر نئی چیز ان کے لیے نئی ہی ہوتی ہے، تو جو بچہ بھی اور خاص طور پہ بچہ تو سیکھتا ہی ہے، ہر وقت کوئی نئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے۔ سمجھے کہ نئی چیز سیکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے دماغ میں اس چیز کی جگہ بنانا جس چیز کی جگہ آپ کے دماغ میں نہیں تھی، تو وہ کریٹو پروسیس ہی ہے، یعنی لرننگ از پیور کریٹیوٹی۔ اب چاہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی سیکھے، لیکن بہرحال وہ بڑی کریٹو چیزیں ہوتی ہیں اور اوریجنل بھی ہوتی ہیں۔ اوریجنلٹی کے بارے میں بڑے جوکس ہیں، اس میں سے ایک یہ چیز ہے، اوریجنلٹی از دا بیسٹ فارم آف ریبیلین، کہ آپ اگر اوریجنل ہی ہو جائیں، آپ کہیں میں نے تو وہی کرنا ہے، یہ کم از کم وہی سوچنا ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو سمجھیں کہ صرف اسی چیز کی وجہ سے کہ آپ دوسروں کی غلط باتیں نہیں مانتے، اسی وجہ سے ہی سمجھیں کہ آپ دوسروں کو آپ ایک ریبیلیس بندے بن جاتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے دوسروں کی بات بغیر سوچے سمجھے نہیں مانی، اسی وجہ سے لوگوں نے آپ کو قرار دے دیا کہ بھئی آپ تو ہیں ہی ریبیلیس، حالانکہ آپ نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو سکتا ہے غلط کام وہ کر رہے ہوں، غلط کام آپ صحیح کام آپ کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی وہ سارے لوگ چونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں، وہ آپ کو کہیں گے آپ ریبیلین ہیں۔ میکنگ اور سیئنگ سم تھنگ اوریجنل ڈز ناٹ کم ایزی، ظاہر ہے کوئی نئی چیز کرنا آسان نہیں ہوتا، اٹ از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس وچ ہیز ٹو بی فالوڈ اینڈ دیر آر نو شارٹ کٹس ان کریٹنگ سم تھنگ اوریجنل۔ اور اگر واقعی جینوئنلی آپ نے کوئی چیز اوریجنل کرنی ہے تو پہلی سوچ کے اوپر رک نہیں جانا چاہیے، آپ کو پورا پروسیس کمپلیٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو نئی سوچ آپ کے ذہن میں آئی ہے وہ لوگوں تک پہنچنے سے پہلے وہ پالش ہو جائے، مکمل ہو جائے، ڈیولپ ہو جائے، اور وہ لمبا پروسیس ہے، شارٹ کٹ اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائن پروسیس، یہ ہم لوگ بہت یوز کرتے ہیں، یہ آرکیٹیکچر سینٹر کا ہے، مطلب آرکیٹیکچر کا ڈیزائن پروسیس ہے۔ یہ دیکھیں بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں کوئی نیا کام کرنے میں، باقاعدہ میں نئے کام کو اگر آپ نے مکمل کرنا ہو اس کے بہت سٹیپس ہوتے ہیں، اور وہ سارے سٹیپس جب تک آپ پورے نہیں کرتے وہ کام صحیح طریقے سے مکمل بھی نہیں ہوتا، صحیح طریقے سے اوریجنل بھی نہیں ہوتا۔
جیسے پہلا سٹیپ ہے ڈیفائن دا پرابلم، کہ بھئی مسئلہ تو سمجھ آئے، مسئلہ اپنے آپ مسئلہ نظر آیا، مسئلہ اپنے آپ کو ذرا سمجھاؤ. پھر کہتے ہیں اس کے ارد گرد کی انفارمیشن اکٹھی کرو. پھر بیٹھ کے ذرا سوچو، دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرو، آئیڈیاز نکالو. پھر ان آئیڈیاز میں سے جو بہتر چیزیں ہیں ان کو ڈیولپ کرو، ان کو سولوشن کی طرف لے کے جاؤ. کہ بھئی کوئی چیز سوچ لی ہے تو وہ مسئلے کا حل بھی تو کرنا ہے. تو سولوشن کا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ پھر آپ ایک ماڈل بناتے ہو. پھر سمجھیں کہ جو بھی آپ نے آئیڈیا ڈیولپ کر لیا ہے وہ دوسرے کچھ لوگوں کو آپ دکھائیں اور ان سے فیڈ بیک لیں، کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے، ہم نے سوچا ہے کہ اس مسئلے کو ایسے حل کیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے. تو جب دوسرے آپ کو اپنا خیال بتاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خیال میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، آپ کے آئیڈیا میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. پھر آپ اس کی غلط چیزیں درست کرتے ہیں اور صحیح چیزوں کو اور بہتر بناتے ہیں. پھر جا کے کہیں سمجھیں کہ آپ اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یعنی اس میں 6 سٹیپس ہیں. اب اسی طرح ڈیزائن پروسیس ہر فیلڈ کا اپنا علیحدہ ہوتا ہے. فیشن ڈیزائن کا، کپڑوں کے ڈیزائن کا، کسی آبجیکٹ کو ڈیزائن کرنے کا، کوئی انجینئرنگ کے ڈیزائن کا، ان سب کے سٹیپس ہوتے ہیں. اب بیچ میں سے اگر آپ سٹیپ مس کر دیں، جیسے پچھلے میں اگر آپ نے فیڈ بیک مس کر دی، کہ آپ نے لوگوں سے تو پوچھا ہی نہیں. بھئی آپ 4 لوگوں نے مل کے ایک مسئلے کا حل نکالا، آپ کو چاہیے کہ اور کوئی 20-25 لوگوں سے جو عقل مند ہیں ان سے پوچھیں، ان کو مشورہ لیں. جب آپ نے مشورہ ہی نہیں لیا، اپنا ہی آئیڈیا آگے کر دیا، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 4 لوگوں نے جو چیز سوچی ہوئی ہے وہ پریکٹیکلی اچھی نہ ہو اور پھر 200 لوگ مل کے بالکل ہی ریجیکٹ کر دیں اس کو. بالکل ریجیکشن سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ اسی کا چھوٹے گروپ سے آپ مشورہ کر لیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا لوگ اس کو سمجھ کیسے رہیں. تو سمجھیں کہ کوئی بھی سٹیپ جب آپ مس کرتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہوتا. اور کبھی بھی کریٹیولی سگنیفیکنٹ چیز، سچ مچ کی اوریجنل چیز، سچ مچ کی کریٹیو چیز جو ہے وہ شارٹ کٹ سے نہیں آتی، اس کا لمبا پروسیس ہوتا ہے. اب فیشن ڈیزائن میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہے یا گھر میں بھی آپ نے جب کپڑے بنائے ہوتے ہیں تو آپ کو کپڑوں کے سیمپلس اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. آپ سوچ کو آئیڈیا پورا دیتے ہیں کہ اچھا کیا لینتھ، کیا ڈیزائن، دونوں میں کیا. آپ کو بڑے اسکیچ، بڑی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. سیمپلس اکٹھے کرتے ہیں، پھر سیمپلس کے کپڑے کا وزن، کپڑے کا شکل، اس کی پرائس، یہ ساری چیزوں کے حساب لگانے پڑتے ہیں. میچنگز ویچنگز، اس کے بعد آپ کہیں ڈریس پورا جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں. اب یہی چیز دیکھیں ایک ایک ڈریس کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جتنے کپڑے 1 2 3 جرابیں بھی یہ یوز ہو رہے ہیں ان سب کے سیمپلز آپ اکٹھے کرتے ہیں، ساروں کی آپس میں حساب کتاب لگاتے ہیں. یعنی فیشن ڈیزائن کا جو ہے ڈیزائن پروسیس وہ ایسا ہے کہ ایک ایک چیز کو پہلے سوچو، کئی دفعہ ٹرائی کر کے دیکھو، پھر جا کے کہیں وہ ڈریس ایسا بنے کہ وہ بوتیک میں جا کے پہنچے. آنیسٹ کریٹرز آر مور ولنگ ٹو لیٹ اٹ کم اپ. اب جو سچ مچ میں، جیسے مثال کے طور پر جن کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کو آپ کہتے ہو کہ اتنی زیادہ دفعہ ان کو اس پروسیس میں سے گزار دیا جاتا ہے کہ ان کو یہ واقعی سمجھ آ جاتی ہے کہ شارٹ کٹ سے کام نہیں بننا. تو وہ پھر بالکل آنیسٹلی کام کرتے ہیں. تو سمجھیں کہ پھر جب آنیسٹلی آپ کام کرنا سیکھ جاتے ہیں، پورا جو پروسیس ہے. اب یہ چاہے یہ تو میں نے ڈیزائن پروسیس آپ کو پروفیشن کا بتایا، لیکن عام حالات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سوچ آتی ہے کسی مسئلے کے نتیجے میں، تو آپ اس کو سوچ کو آہستہ آہستہ تھوڑا سا ڈیولپ کرتے ہو، اس کے اوپر اور چیزیں سوچتے ہو، کوئی ادھر ادھر پتہ کرتے ہو اچھا باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. پھر جب آپ کو آئیڈیا پورا آ جاتا ہے تو پھر اپنے کسی بہن بھائی، کسی دوست سے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ یار مجھے یہ خیال آیا، کیا خیال ہے اس بارے میں. یعنی اس وقت بھی آپ ایک جو ایک لمبائی ہوتی ہے ڈیزائن پروسیس کی وہ بھی آپ پوری کرتے ہیں. اگر آپ وہ نہیں کرتے تو عام حالات میں بھی کوئی چیز ضروری نہیں کہ وہ پھر چلے، تکا ہے، چل گئی تو چل گئی، نہیں تو نہ سے. تو پھر جن لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے نئے نئے کام کرنے کی، صحیح طریقے سے پورا حل نکالنے کی، پوری طریقے سے کریٹیو ہونے کی، تو پھر وہ ڈرتے نہیں اس چیز سے کہ بھئی میں فیڈ بیک لوں گا تو لوگ ریجیکٹ ہی نہ کر دیں. تو ان کو اس چیز کا ڈر نہیں رہتا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی کوئی بھی حل سب کے لیے نہیں ہوتا، لوگ ریجیکٹ کریں گے. تو وہ اس لیے پھر تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں اب یہ دیکھنا ہے کہ کس بیس پہ ریجیکٹ کریں، ہم وہ بیس پکڑیں اور اس کو درست کریں. تو یعنی سمجھیں کہ پھر مزید ان کا دماغ اور ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا جو میں نے مسئلے کا حل جو میں نے مسئلے کو پہچانا تھا اس کے علاوہ بھی مسئلے میں اور چیزیں تھیں جو کہ دوسروں نے پہچان کے ہمیں بتائیں. تو ان میں ڈر ختم ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں جب آپ کا ڈر ختم ہو گیا، اب آپ نے سپورٹس کرنی ہے، مشکل چیزیں کرنی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشکل چیزیں مشکل ہی ہوں گی. تو اگر شروع میں آپ کو ڈر لگتا ہے، لیکن بعد میں چونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا غلطیاں کیسی ہوتی ہیں، غلطیوں کا سائز کیا ہوتا ہے، غلطیاں کہاں کہاں سے آتی ہیں، اور غلط ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. تو جب آپ کو اتنا تجربہ ہو جاتا ہے پھر آپ غلطیوں سے بالکل نہیں ڈرتے، اور سچ معنوں میں ایڈونچرس اور مشکل کام کرنے کے لیے آپ تب ہی تیار ہوتے ہیں. Creators believe that any lie or shortcut will contaminate their efforts and they may make their work dirty. اب یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں جو سچ مچ کا کریٹر ہوتا ہے نا، اس کو
پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کوئی بیچ میں گندی چیز نہیں کرنی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بھی گند کریں گے، جو بھی شارٹ کٹ ڈالیں گے، جو بھی جھوٹ کا سہارا لیں گے، وہ کبھی کبھی نکلے گا، ضرور سامنے آئے گا، اور نہ صرف سامنے آئے گا بلکہ باقی جو ان کی سچی ایفرٹس بھی ہیں ان کو بھی ملیا میٹ کر دے گا۔ اس لیے جو آنیسٹ کریٹرز ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ سچائی کا ہی راستہ لیتے ہیں، چاہے جتنا لمبا ہو، چاہے جتنا مرضی مشکل ہو، اسی لیے وہ پھر سمجھیں کہ سختیوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور ہم اکثر لوگ پھر بسم اللہ پڑھ کے، یا دوسرے لوگ بھی جب کوئی مشکل کام کرنے لگتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جب چونکہ میں نے چلنا سچ پہ ہے، اس میں مشکلات آئیں گی، مجھ سے بڑی بڑی مشکلات بھی آئیں گی، تو کیوں نہ میں اپنے سے بڑی کسی طاقت کی مدد اپنے ساتھ لے لوں۔ تو اسی لیے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے، تاکہ جہاں آپ لڑکھڑائیں، آپ سے بڑی طاقت جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے۔ اور ہم یہ شروع سے ہی بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جب کوئی مشکل کام کرنے لگو، کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھ لو۔ اب یہ صرف ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام مذاہب میں ہے کہ جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ایفرٹس شاید چھوٹی ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی سے کوئی دعا کرنے کا ان کا جو اپنا اپنا طریقہ ہے اس سے کرتے ہیں اور بڑی مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے تو مذہب میں بہت زیادہ ہے۔ During this process, creators look closely out at the world and also deeper and deeper within their hearts and soul. اچھا، اب جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بڑی چیز، بڑا مسئلہ آ گیا، خاص طور پہ یہ بڑے مسئلوں میں ایسی چیز ہوتی ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سوچنا تو ہے ہی، آپ نے لوگوں سے مشورہ بھی کرنا ہے، آپ نے اس مسئلے کو غور سے دیکھنا بھی ہے، اس سے ادھر ادھر کی چیزیں بھی سمجھنی ہیں، کیونکہ جب تک پوری سمجھ نہیں آئے گی آپ مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے، اس کے مسئلے کے حل کے قریب بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن نہ صرف آپ باہر دیکھتے ہیں، یعنی مسئلہ اور اس کے ارد گرد، باہر مسئلہ ایکسٹرنل ہی ہے نا، لیکن آپ سمجھیں کہ جیسے جیسے آپ باہر کی چیزوں پہ غور کرتے ہیں، مسئلے کے اوپر غور کرتے ہیں، آپ کے اپنے اندر بھی سمجھیں ایک اسٹڈی شروع ہو جاتی ہے، ایک گہری سے گہری جو ہے وہ آبزرویشن شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کانشیس ہوں یا نہ ہوں، آپ اپنے ایکشنز کے اوپر بھی غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے اندر دل میں اور روح میں گہرائی میں کیا ہے۔ جب ایسے ہوتا ہے when they look inside they suddenly see a secret hidden deep within themselves that they do not like at all۔ ایک سیدھی سی بات ہے، جب میں یہ دیکھوں گی، جب میں دیکھ رہی ہوں کہ مسئلے میں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، ساتھ میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ بھائی میں نے ہمت تو کر لی، ہو جائے گا ہو جائے گا، تو ساتھ ساتھ میں اپنے اوپر بھی غور کر رہی ہوں، تو مجھے اپنے اندر اسٹرینگس نظر آتی ہیں۔ میں کہتی ہوں ہاں میں نے پہلے بھی یہ کیا ہے، ہاں میرے پاس ایک اور بندہ بھی جس سے مشورہ کر سکتی ہوں، ہاں اگر چلو بالکل ابھی نہیں بھی حل ہوتا تو چلو میں اس کو زیادہ ٹائم لے لوں گی۔ مطلب یہ کہ میری اندر کی اسٹرینگس ہیں، میں ان کے اوپر بھی غور کر رہی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اور باتیں بھی اپنے بارے میں پتہ چلتی ہیں۔ مجھے پتہ چلتی ہیں کہ بھائی بہت ساری میرے میں کمیاں بھی ہیں، کہ مثلا کسی اگر ایک مرد کے بارے میں، مرد کا مسئلہ، اس کے بارے میں مسئلہ حل کر رہی ہوں، تو میں کہوں گی بھائی چونکہ میں عورت ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ مرد کی لائف کیسی ہوتی ہے، تو میرے میں یہ کمزوری ہے کہ مجھے ساری باتیں نہیں پتہ، میرے میں یہ کمزوریاں بھی ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اندر کوئی برائیاں بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ مانتے نہیں ہیں وہ دنیا کے سامنے، لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر بھی برائیاں ہیں، اور پھر آپ ان کو ذرا چیک میں رکھتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو نان ڈیفینسو کی بات ہے، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اندر جو برائی ہے، آپ اس کو مانیں، جانیں، اور پھر اس کو چیک میں رکھیں کہ بھائی یہ ہے لیکن یہ اب میرے زندگی میں آ نہ جائے، اس کو سائڈ پہ ہی رکھو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری برائی کی وجہ سے میرا کوئی کام خراب ہو۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی کوئی برائی نظر آ جائے؟ تو پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سچائی کو مان جاتے ہیں کہ برائی ہونا بھی ایک سچائی ہے، کہ میرے اندر بڑی غلطیاں، میرے اندر بڑی برائیاں، اور میرے اندر کچھ ایول بھی ہو سکتا ہے، کہ میرے اندر کوئی مجرمانہ سٹریک بھی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کو مان جاتے ہیں کہ بھائی یہی سچ ہے، میں نے اپنے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے، تو میں کم از کم مان تو لوں کہ ہاں میرا یہ غلط غلط کام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ جب میں مانوں گی تو پھر میں اپنے آپ کو روکوں گی نا، تو سمجھیں کہ پھر آپ میں ایک لحاظ سے قبولیت آ جاتی ہے اس چیز کی کہ دنیا میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، اور میں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہوں کہ میرے اندر طاقتیں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، لیکن میرے اندر کمیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ مجھے یہ چیز مان لینی چاہیے کہ جہاں اچھا ہے وہاں برا بھی ہے۔ ہم مانتے نہیں ہیں، اکثر ہم باہر مانتے نہیں ہیں، باہر کی دنیا سے نہیں مانتے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ سے ہم کم از کم ماننا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ کم از کم اپنے ایکشنز کو چیک میں رکھیں۔ When we admit to ourselves that we are not perfect, then it is easy for us to understand that bad and evil exist in the world۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اگر ہم غلط ہیں تو دنیا میں باقی لوگ بھی غلط ہیں،
اگر ہم نے اپنے آپ کو معاف کر دیا تو بھی باقیوں کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں اپنی درد اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا، جس کو کہتے ہیں نا، آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آپ کا دل کھلتا ہے۔ جب اپنی غلطی اپنی برائی اپنی کمی مان لی تو دوسروں کی بھی مان لی، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ دنیا میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا دل کھلا، آپ کا دل نرم ہوا، اور پھر آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا دوسروں کی درد کا احساس ہوتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانا نہیں ہے، غربت ہے، اور کتنے لوگ اس قسم کی تکلیفوں میں ہیں جو کہ ہم شاید ان کو کنٹرول، یقیناً ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پھر جب ہم ایسے محسوس کرتے ہیں تو بڑا ہی ہیلپ لیس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے ناچیز اتنے چھوٹے ہیں، ہم کیا کریں گے، اور بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ رونا بھی آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب میں اس کا کیا کروں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ناٹ اونلی ول وی لک بٹ دس ٹائم وی میں آلسو ٹیک سم ادر پیپل ٹو ٹیک اے لک ٹو۔ اچھا اب کیا کرتے ہیں؟ پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنی، جیسے کہتے ہیں نا، آپ تکلیف بانٹتے ہیں۔ اپنی تکلیف تو آپ بانٹتے ہی ہیں، جب اپنا دکھ ہوتا ہے دوسرے کو سناتے ہی ہیں، لیکن جب یہ حالت ہوتی ہے آپ کی کہ آپ دوسروں کے دکھ کو بھی اپنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ میں یہ احساس بھی آتا ہے کہ کم از کم میں یہ دکھ بتاؤں تو صحیح دوسروں کو کہ دوسرے کتنی تکلیف میں ہیں، تو آپ دکھ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سٹوریز دوسروں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دماغ میں رکھتے ہیں، کئی دفعہ اس کو ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں۔ دس از ون ہیوج رول آف کریٹیوٹی۔ اب آپ کہیں کہ جی کریٹیوٹی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کریٹیوٹی جو ہے نا، جو کہتے ہیں تخلیق، اس کا بہت بڑا یہ فائدہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ آپ جب صرف اپنے لیے سوچتے ہیں تو فائدہ آپ اپنا ہی سوچیں گے، لیکن جب آپ بہت سارے اور لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں گے تو جو بھی آپ نے کریٹیو سولوشن نکالا ہوگا وہ دوسروں کے اوپر بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ دوسروں کے فائدے کا بھی سوچ رہے ہیں ایکٹیولی۔ ونس اگین اٹ از انٹرسٹنگ ہاؤ ہیلدی کریٹو اویئرنیس along with work to help others can nurture ourselves in the world۔ اور وہی بات کہ صرف پھر آپ اپنا فائدہ نہیں کہہ رہے، پھر آپ دنیا کا فائدہ بھی سوچیں۔ بھئی کم از کم سوچا تو صحیح، اگر آپ کر نہیں بھی سکتے تو کم از کم سوچا، اس کا ارادہ کیا، اس تکلیف کو برداشت کیا۔ تو کرنے، کوئی بھی چیز کرنے کا پہلا سٹیپ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں غور سے پتہ کریں۔ تو سمجھیں کہ یہ کام جو ہے یہ صرف کریٹو لوگوں کا ہی ہے۔ صرف جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں، جو تخلیق پہ یقین کرتے ہیں، تخلیق کی پریکٹس کرتے ہیں، صرف انہی کو ایسی چیزیں آتی ہیں۔ جو شارٹ سائٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو کہ کنفارمسٹ ہوتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ خوش ہیں۔ وہ اگر کسی کا سوچ بھی لیں گے، کسی کی تکلیف ان کو نظر بھی آ جائے گی اور ان کی اپنی روایت میں نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کریں، تو وہ کہیں گے اچھا بھائی اب میں کیا کروں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو پھر وہ دعا کر دیں گے آپ کے لیے کہ ہاں اللہ آپ کی مدد کرے، جو کچھ بھی کرے ٹھیک ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر آپ نے وہ ذمہ داری بھی جو کہ انسان ہوتے ہوئے جس کو آپ بھی پورا کر سکتے ہیں، آپ نے وہ ذمہ داری بھی جو ہے وہ اللہ پہ ڈال دی، اپنی ذمہ داری اتار دی، جان چھڑا لی اس سے۔ بہت سے لوگ فوٹوگرافی کرتے ہیں۔ یہ فوٹوگرافی کا کم از کم یہ تو مقصد ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی مزری، دوسروں کی تکلیف کو آپ بالکل اسی طرح سچائی سے اس کو فریز کریں، اس کا ریکارڈ رکھیں اور دنیا کو بتائیں کم از کم۔ یعنی یہ تو سب سے ہلکا درجہ ہے کہ جس میں لوگوں کے جذبات بھی آپ کو پوری طرح نظر آتے ہیں، وہ آپ دوسروں کو بتائیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ سمجھیں کہ فوٹوگرافی کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ مجھے تو آج سے پہلے نہیں پتہ تھا اس انسان کا نام، تو مجھے ابھی بھی نہیں پتہ چلا، لیکن کم از کم مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہاں غربت جو ہے وہ بہت جگہوں پہ ہے۔ تو کبھی میری لائف میں کبھی ایسا موقع آیا کہ میں نے کبھی ایسی چیز کرنے کی کوشش کی تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ اب یہ کورس کی ہی مثال لے لیں، میں یہ تو نہیں کہتی کہ غریب اور مجبور لوگ ہیں جو یہ کورس کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ لوگ ضرور اس کورس سے فائدہ اٹھائیں گے جن کے ساتھ دو مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ کسی پاکستان کے بڑے آرٹس کالج میں نہیں جا سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو صرف اردو آتی ہے، انگریزی نہیں آتی۔ تو بات یہی ہے کہ بالکل اسی طرح فیل کرتے ہوئے میں نے اپنے دائرے سے باہر نکل کے، بجائے اس کے کہ میں صرف چند اپنے ہی لوگوں کو جو میری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں میں ان کو پڑھاؤں، میں نے اس چیز کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اور میں نے اپنا جو علم ہے اس کو میں نے ان لوگوں کے لیے بھی باہر نکالا ہے جن کو عام طور پہ کوئی کیٹر نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں پہ، لیکن میں کم از کم نہیں جانتی۔ تو یہ بالکل یہی سمجھے کہ
فوٹوگرافی جیسی چھوٹی چیز جو کہ کریٹو لوگ ہی کر سکتے ہیں، وہ سمجھیں کہ وہ ان مجبوریوں کا احساس باقی دنیا کو بھی دلاتے ہیں. دس از دا ایگزیکٹ پوائنٹ آف چینج. دیکھیں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اصل میں تبدیلی آتی ہے. جیسے اب اس کورس کی ہی مثال لے لیں. میں سمجھتی ہوں، میں دل سے سمجھتی ہوں کہ یہ پینڈیمک کا ٹائم جو ہے، کووڈ کا ٹائم جو ہے، یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ نے دوسروں کی مجبوریوں کا بھی احساس کیا، اور آپ نے بہت سی ایسی چیزیں کی ہیں. جیسے میں نے یہ کورسز بھی سٹارٹ کیے، ویسے تو میں نے پینڈیمک سے بہت پہلے سٹارٹ کیے ہوئے تھے، کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی فائدہ ہو تو ایک کا کیوں ہو، سب کا کیوں نہ ہو، اور یہی سمجھیں کہ یہی چینج کا وہ موقع ہے. When we start being honestly creative, we are less fearful of facing the bad, the dangerous and evil and the threatening. جب آپ سچ مچ میں کریٹو ہوتے ہیں، مطلب دیانتداری کے ساتھ ہوتے ہیں، اب آپ انسانیت کا سوچ رہے ہیں، اپنا نہیں سوچ رہے ہیں، تو جب آپ بڑی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، جینونلی کریٹو ہوتے ہیں، تو پھر آپ میں ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، کسی قسم کے بھی خطرے کا اور گندی چیزوں کا، اور جو آپ کو کوئی تھریٹس آنی ہوگی، آپ کو جو برے لوگ ہیں ان کا خوف اگر بالکل ختم نہیں بھی ہوتا تو کم ضرور ہو جاتا ہے. آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ اچھا دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، دیکھ لیں گے. اب یہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ یہ وہ فوٹوگرافرز ہیں جو کہ جنگ کی حالت میں جا کے جنگی حالات کی فوٹوگرافی کر کے دنیا کو پہنچاتے رہے، اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے پہنچائی ہیں، اور ان میں بہت خواتین ہیں. مرد تو ہیں ہی، لیکن اس میں خواتین بھی جو وار فوٹوگرافی کریں. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بھی فوٹوگرافر ہے، یہ بھی فوٹوگرافر ہے. اب اس وقت فل فائرنگ ہو رہی ہے، حملہ جاری ہے، لیکن یہ فوٹوگرافی کریں، اور ان کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے، ان کو بچانے والا کوئی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی گن ہے. تو سمجھے وار اور کانفلکٹ میں جو فوٹوگرافی کرتے ہیں وہ ایک انتہائی مشکل کام کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ایک بہت مشہور تصویر ہے. یہ میرا خیال ہے ویتنام وار کی ہے، کہ جب ایک نیپوم بم جو تھے وہ گرائے جاتے تھے، اور نیپوم بم میں اتنی گرمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی کھالیں پگھلا کے نیچے گرا دیتا ہے. تو بہت سے لوگ اس کا شکار ہو کے مرے تھے، اور یہ ایک بچی تھی جو کہ بڑی مشہور ہوئی تھی نیشنل جیوگرافک اور جگہ جگہ میں. یہ تصویر بہت زیادہ چھپی ہے، اور یہ صرف اس لیے چھپی ہے کہ وہاں ایک فوٹوگرافر تھا یہ تصویریں لینے کے لیے، ورنہ یہ زبانی قصے ہوتے، اور زبانی قصوں کے بارے میں اکثر لوگ یقین نہیں کرتے کہ پتہ نہیں ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. لیکن اگر اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف ہوتا ہے تو پھر یہ سچائی کبھی بھی مٹ نہیں سکتی، اور پوری دنیا میں پھیلتی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ساری وار فوٹوگرافی ہے، لوگوں کی مزری، لوگوں کی تکلیف انہوں نے جمائی. پھر اس چیز کا بھی ثبوت ہے کہ دیکھیں، جب جنگیں چلتی چلی جاتی ہیں، مین فوجی آپ کی فورس مر جاتی ہے، تو پھر آپ بچوں کو ریکروٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک وار کرائم ہے. آپ کو بچوں کو ریکروٹ نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سی قومیں، بہت سے جو وارنگ فیکشنز ہیں، وہ منع اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں بچے ریکروٹ کیے، لیکن ہر ملک میں ہر جنگ میں بچے ریکروٹ ہوئے، سمجھیں کہ ان کی تو پوری زندگی آپ نے تباہ کر دی. تو یہ بھی دیکھیں، اور دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے، پتہ نہیں 8 سال کا بچہ، 6 سال 7 سال کا بچہ ہے جو آپ نے ریکروٹ کیا ہوا ہے، کہ وہ اس کے اوپر یونیفارم اور ہیٹ بھی پورا نہیں آ رہا. تو آپ نے بچوں کو بھی جب جنگ میں جھونک دیا صرف ایگو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، تو اس کا بھی ثبوت ہونا چاہیے. یہ دیکھیں، پھر آپ فوجی کو آپ غلط سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو حملے کرنے والے ہیں، ہو سکتے ہیں مخالف ہی فوجی ہو، لیکن یہ جانیں بچا رہا ہے، اس کا مطلب ہے. اور یہ تو ویسے بڑی بات ہے کہ جنگ کے زمانے میں انسانیت کی جو خوبصورت ترین چیز ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے، کیونکہ ان کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے سامنے. ان کو پتہ ہے ایک گولی کی مار ہیں ہم، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہم کچھ اچھا کر ہی جائیں. تو فوجیوں کے تو بہت قصے ہیں اچھے کام کرنے کے. In other words, when we truly appreciate the good and beneficial in the world, we also admit that bad and evil is also part of our world. It is not going anywhere until we want to actively change bad into good. اب جب ہم نے مان لیا کہ ہم بھی غلط، دنیا بھی غلط ہے، غلط چیزیں، گندی چیزیں، جرائم اور مجرم ہمارے ہی معاشرے کا، ہماری ہی دنیا کا حصہ ہیں، تو پھر ہمیں ایک اور بھی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں اگر جرم یا گناہ یا ظلم پسند نہیں آ رہا، تو بھائی وہ بدلے گا نہیں جب تک کہ آپ خود نہیں بدلیں گے. تو ان فوٹوگرافیز کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے انسانیت کی جو گندی ترین گندی ترین سائڈ ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے، اور پھر آپ میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ کیوں ہوا، آئندہ نہ ہوا ایسے. تو جب یہ چیز آتی ہے کہ آئندہ نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر سوچ سے اوپر ایکشن کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح سمجھیں کہ دنیا میں ایک اچھی چینج آتی ہے
बेशक उस चेंज के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी ताकतें होती हैं, लेकिन कम से कम ये तलब ज़रूर होती है कि नहीं, उठ खड़े हो और उसको बदलो, चीज़ों को बदलो, बुराई कम करो। This way, bad, evil, and dangerous come part of our everyday world because these are the elements we are fighting to eliminate from the world in one way or another. We wake up every day to deal with some more evil and bad. अब देखें, सारी चीज़ें होंगी, बुराई भी समझ आ गई, मान भी लिया कि बुराई आपका पार्ट है, आप उसके खिलाफ खड़े भी हो गए, ये भी मान लिया आपने कि ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट हैं, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहे। तो फिर एक अगली बात भी समझ आती है, वो ये कि देखें, यही तो बुराई है जो हम अपने ख़िलाफ़ अपने अंदर भी लड़ते हैं। यही तो बुराई के एलिमेंट्स हैं जो कि हम कॉन्स्टेंटली इनके ख़िलाफ़ लड़े होते हैं। छोटे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, हर पैमाने पे हम लड़े होते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा, असल में तो हमारी लड़ाई सिर्फ़ बुराई से ही है। तो समझें कि ये वो पॉइंट है जो नॉन डिफेंसिव वाला है, कि जिसमें आप बाहर की चीज़ों का फ़ियर ख़त्म कर देते हैं। कि आपके माशरे में जो चीज़ें बताएंगी कि नहीं नहीं, तुम तो लड़की हो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, यानी उसने आपकी सोच पे कदगन लगा दी। वो जो एक लड़की मोटरसाइकिल पे जाती है, पूरे पाकिस्तान में घूमती है, उसके ऊपर भी बड़ी पाबंदियाँ थी। मतलब लोगों ने लगाई, उसके माँ बाप ने, उसके वाले तो खैर थे ही नहीं, फौत हो गए थे। तो उसके ऊपर चेक्स लगाए। मतलब आपके बाहर की दुनिया आपके ऊपर क्यों चेक लगाती है जब आप एक चीज़ कर सकते हो। क्रिएटिव काम था ना उसने, कि उसने एक मोटरसाइकिल पकड़ी और उसने कहा कि मैं कराची से खैबर तक मोटरसाइकिल पे जाऊंगी, क्योंकि मेरे अब्बा का ख्वाब था, मैं ये करूँगी। तो समझे कि फिर जब आपकी ये सोच ये डेवलप होती है कि जंग किसी एक से नहीं है, जंग तो उन बुराइयों से है जो आपके माशरे में हर जगह पे हैं। तो फिर आपको बाहर का फ़ियर ख़त्म हो जाता है, और जब आपका फ़ियर ख़त्म हो जाए, दूसरे लोगों का कंट्रोल आप अपने ऊपर नाजायज़ तरीके पे तारी ना होने दें, दूसरों को इस चीज़ की इजाज़त ना दें कि वो आपको डराएं, तो फिर समझें कि आप अपनी क्रिएटिविटी को खुली आज़ादी देते हैं कि कम से कम सोचो तो सही। बाद में देखेंगे कि वो अप्लाई करने में वो चीज़ दुरुस्त है या नहीं, लेकिन सोच के ऊपर कदगन नहीं होनी चाहिए। वी बिकम करेजियस एंड एडवेंचरस, ज़ाहिर है फिर हम हिम्मत भी आ जाती है, फिर हम एडवेंचरस भी हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से नहीं डरते। अब फिर एडवेंचर, अब ज़ाहिर खुद कुछ लोग तो कुदरती तौर पर एडवेंचर होते हैं, उनको डर नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोगों को एडवेंचरस होना पड़ता है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, खौफ अपनी लाइफ में से दूर करना पड़ता है। कीपिंग ऑन बिलीविंग इन थिंग्स दैट अदर्स वांट यू टू बिलीव इज़ कॉल्ड कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी, मैंने फिर एंड में दोबारा मैं आपको ये बता रही हूँ कि कन्फॉर्मिटी से बचना है, कि जो दूसरे आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं आप उससे बचें, ताकि आपके अपने अंदर की आज़ाद सोच के ऊपर कोई कदम ना लगे। थैंक यू वेरी मच।